العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقون خود یدی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شنکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم کہیں جمعہ سے حضور علیہ السلام پر جو ہیں حضور علیہ السلام کے آبائے کرام اور پھر جو ہیں حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت جو ہیں ہم نے سنا کہ دنیا کا ماحول کیا تھا اور دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا تھا، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر گویا کہ ایک بہار عطا فرمائی، اور جس دن کائنات کے اندر ہر بندہ، ہر شخص، ہر مخلوق جو ہے خوش تھی سوائے ابلیس کے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تہوار ہے کہ جس دن ہر بندے نے خوشی منائی، ہر مخلوق نے خوشی منائی سوائے ابلیس کے، اللہ اکبر، شیطان لائن کے۔ بلکہ بتاؤں آپ کو کہ جس وقت حضور علیہ السلام جلوگر ہوئے دنیا کے اندر، اس وقت جو ہے اس سے پہلے شیطان آسمانوں کے اندر جایا کرتا تھا، اور آسمان کی باتیں سن کر جو ہے وہ کسی دنیا کے اندر کاہنوں کو بتاتا، اور پھر اللہ اکبر لوگ اس کی جو ہے کاہنہ ہوتی تھی وہ اس میں کچھ باتیں اور ملا کر لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی۔ مگر جس وقت ہمارے اور آپ کے آقا تشریف دنیا میں لائے تو پھر شیطان کا آسمان میں جانا بند ہو گیا، یعنی کہ اب جو ہے آسمانوں کو شیطان کے سر سے محفوظ کر لیا گیا۔ جس وقت حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو شیطان جو ہے چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کہتا تھا کہ آج جو ہے اللہ اکبر وہ پیدا ہو گیا کہ جو ہمارے منصوبے کو فاسد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے غیبی مشاہدات جو حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوئے وہ مجھے بیان کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کی ولادت اتنی بے مثال نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ خود حضور فرماتے ہیں کہ تم میں جو ہے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ حضور کی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا، ان کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جن کی ولادت کے اندر کسی کا اللہ اکبر کوئی ان کا مثل نہیں ہے تو پھر عام چیزوں کے اندر کوئی ان کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر جس وقت اپنی ماں کے شکم کے اندر آئے اس وقت جو ہے غیبی مشاہدات ہوئے، وہ عجیب ایک جو ہے اللہ اکبر داستان رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد اور والدہ کا جو ہے نکاح رجب المرجب کے اندر ہوا، اور پہلے ہفتے کے اندر اور شب جمعہ جو ہے ملاقات ہوئی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو اب جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والد کے پشت اقدس سے جو ہے شکم آمینہ کے اندر جلواگر ہوئے۔ عام طور پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی رات کے اندر بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آ جائے، مگر یہ ہمارے اور آپ کے آقا کی اللہ اکبر نور کا یہ معجزہ ہے کہ پہلے ہی رات کے اندر، پہلی ہی ملاقات کے اندر جو ہے آپ سیدہ آمینہ کے شکم کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے جس وقت حضور علیہ السلام شکم کے اندر تشریف لائے، ظاہر سی بات ہے کہ جب سورج نکلنے کا ہوتا ہے تو پہلے ہلکا سا اجالا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے اس وقت وہ عرب کا سال ایسا سال تھا کہ جو بالکل قحط سالی تھی، یعنی کہ اللہ اکبر لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، سبزہ جو ہے سب ختم ہو چکا تھا، یعنی ہریالی اب عرب کے اندر موجود نہ تھی۔ مگر جس وقت حضور علیہ السلام جو ہے اپنی والدہ کے شکم کے اندر تشریف لائے، اللہ نے اتنی باران رحمت جو ہے نازل فرمائی، اتنی بارش ہوئی کہ اللہ اکبر عرب کی سرزمین پر جو ہے ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مشاہبات اور اتنی خوشحالی عرب کے اندر جو ہے اللہ اکبر حضور کی ولادت کے موقع پر میں کہتا ہوں کہ حضور کی ولادت کی طرح کوئی ان سے جو ہے مثل نہیں رکھ سکتا، تو پھر عام جو ہے عام معاملات کے اندر کوئی حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے شکم کے اندر حضور علیہ السلام اللہ اکبر جلوہ گر ہوئے، جب آئے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں جو ہے حمل سے ہوں، اس لیے کہ نہ مجھے کھانے کی کوئی جو ہے اللہ اکبر خواہش ہوتی تھی، نہ مجھے قیح آتی تھی جو عورتوں کو اللہ اکبر اس ایام کے اندر جو تکالیف جو عادتیں ہوتی ہیں وہ میرے اندر کہیں پہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی ہر روز کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ اکبر عجیب عجیب باتیں ہوتی تھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ جانور جو ہیں مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو، اور مغرب کے جانور مشرق کے جانور کو، اور بنی قریش کی جو اللہ اکبر جو جانور تھے اللہ نے ان کو زبان عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، اور وہ اپنی زبان حال سے ایک دوسروں کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو جو ہزاروں سال سے جن کا انتظار تھا اب وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا کے اندر آنے والا ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ اکبر سب کا آقا جو ہے دنیا کا والی، جس کے صدقے دنیا اللہ نے بنائی، وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اسی طرح سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر جس وقت حضور میرے شکم کے اندر آئے، میں اپنے گھر سے باہر نکلتی تو پھر جو ہے میں جس کنکری پر چلتی اللہ اکبر وہ کنکری موم کی طرح ہو جاتی۔ اللہ اللہ، لوگ ان کو بھی کافرہ کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلام کے نور کی کرامت ہے کہ جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر آمد کی خوشی کے اندر جو ہے کنکریاں بھی موم کی مثل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور جو ہے اللہ اکبر چمکا، اور اس سے میں نے جو ہے ملک شام کے محلات دیکھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مہینہ کا فاصلہ ہے جو ہے مکہ معظمہ سے ملک شام، اس کے بارے میں جو ہے حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ ملک شام کے ہی محلات کیوں دکھائے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ پہلے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی پیدا ہونے والا ہے وہ جو ہے مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوگا، اور جو ہے وہ یثرب کی طرف یعنی مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرے گا، اور جو ہے ملک شام جو ہے اللہ اکبر اس کی حکومت میں آئے گا۔ تو حکومت کی جو ہے اللہ اکبر اعلان ابھی حضور علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آتے ہیں، اسی وقت جو ہے ملک شام دکھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ملک شام تو ملک شام، یہی ملک شام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے یہاں ہجرت فرمائی۔ اسی طرح جو ہے آخری وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی ملک شام کے اندر جو ہے جلوہ گر ہونے والے ہیں، بلکہ میدان محشر
حشر بھی اللہ اکبر ملک شام ہی میں لگے گا۔ تو یہ ملک شام میں جو ہے ملک شام کے محلات حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کو دکھائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بہت جو ہے بڑے بڑے تھے، اور پھر جو ہے ایک بڑے سے بزرگ آئے بہت لمبے تھے، اور وہ جو ہے اللہ اکبر ان کے دادا حضرت عبد المناف کی طرح تھے۔ اللہ اکبر انہوں نے آ کر کہا کہ بیٹی تمہیں مبارک ہو مبارک ہو، تم گھبراؤ نہیں، تم پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، بلکہ جو تمہارے شکم کے اندر ہے وہ ساری کائنات کا پیغمبر اللہ اکبر سب انبیاء کا سردار محمد رسول اللہ جو ہیں اللہ اکبر آپ کے شکم کے اندر تشریف لایا ہے، اور تم آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ اکبر اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور پھر مجھے حکم دیا گیا کہ یہ جو ہے تمہیں چھپانا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جو نبی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر نور کی شکل کے اندر ابھی تشریف لائے، اس وقت حضرت ابراہیم جن کی بشارت دینے آئے وہ ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر اسی طرح سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام میرے شکم کے اندر تشریف لائے تو پھر جو ہے میرے دن کچھ الگ ہی جاتے تھے، بلکہ ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ اکبر میرے ساتھ ہوتا رہتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام اللہ اکبر اب وہ وقت جو ہے قریب تشریف لایا جس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر جو ہے مہینوں کے چاند کے اعتبار سے 9 ماہ پورے ہوئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کو جو ہے دنیا کے اندر جلوگر ہوئے۔ یہاں پر رک کر کچھ کہتے ہیں کہ 2 کو ہوئے، کچھ کہتے ہیں 10 کو ہوئے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، الگ الگ روایات لکھی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دن پیدا ہوئے، اور یاد رکھیں کہ اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں گے، چاہے نماز کا ہو، نماز کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، کوئی بھی چیز کا آپ جو ہے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہوتا ہے، اور اختلاف ہر بات میں ہے۔ اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ آپ 12 کو کیوں مناتے ہو، 12 کو پیدا نہیں ہو۔ ہم نے کہا 2 کو اگر آپ کے درمیان آپ یہ چاہتے ہو، آپ یہ جو ہے مانتے ہو کہ 2 کو پیدا ہوئے، تو پھر آپ 2 ہی کو منا لیں، اس لیے کہ کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اللہ اکبر پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب شام سے جو ہے میرے گھر کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے۔ اللہ اکبر فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے جو ہیں میں نے دیکھے، ایک جو ہے مشرق کے اندر گاڑا گیا، ایک مغرب کے اندر گاڑا گیا، اور پھر ایک جو ہے اللہ اکبر کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا گیا۔ اللہ اکبر یہاں سے ثبوت مل گیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت پر جو جھنڈے گاڑتے ہیں تو پھر اللہ نے جو جھنڈے گڑوائے ہیں اللہ اکبر اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، آج کل کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اور پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جو ہے کچھ لوگ آئے اور پھر مجھے جو ہے شربت پیش کیا۔ اللہ اکبر وہ میں جو ہے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ برف سے زیادہ جو ہے اللہ اکبر برف سے بھی زیادہ جو ہے ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور پھر شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہ کوئی جو ہے دنیا کا تو نہیں ہو سکتا، یہ جنت ہی کا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر ہم شربت بانٹتے ہیں، لوگوں کو اس میں بھی تکلیف ہے کہ آپ شربت بانٹتے ہو۔ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سیدہ آمینہ کو شربت پلایا حضور علیہ السلام کی ولادت پر، تو پھر آپ یہاں اللہ اکبر کیا فتویٰ لگا سکتے ہو؟ اس سے پتا چلا کہ جس کو بس منکرین ہونا ہے پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جو ہے وہ جب شربت میں نے پیا تو مجھے جو ہے اللہ اکبر جو میری گھبراہٹ تھی، میرے خوف تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے اللہ اکبر میں نے 3 عورتوں کو دیکھا، وہ عورتیں جو ہیں بہت اونچی اونچی عورتیں تھیں، اپنے مناف کی جو ہے عورتوں کی طرح اونچی اونچی تھی۔ میں نے کہا اسی طرح جو ہے میرے گھر کا چھت جو ہے اللہ اکبر کھل گیا، اور وہ عورتوں کو جب دیکھا تو وہ میری طرف بڑھنے لگی اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ تو کہا کہ تم ہو کون؟ تو اللہ اکبر ایک نے کہا کہ میں آدم کی بیوی حوا ہوں، اور پھر ایک نے کہا کہ میں جو ہے اللہ اکبر مریم ہوں، اور جو ہے تیسری نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اللہ اکبر ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر
اللہ اکبر حضرت آسیہ جس کو جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کو ہزاروں سال بیت گئے، جب وہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر ان کی ماں کی مدد کے لیے آ سکتی ہیں تو پھر جو ہے اللہ اکبر ہم کسی ولی کو پکارے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے۔ اللہ نے جس کو اذن دیا اللہ اکبر وہ ضرور مدد کر سکتے، وہ دے نہیں سکتے، اپنے آپ نہیں دیتے، مگر بس ہمارا وسیلہ بن جاتے ہیں، ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں۔ اللہ اکبر پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جو ہے اللہ اکبر انہوں نے میری بڑی مدد کی، اور پھر حضور علیہ السلام کی اب جو ہے ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ اللہ اب جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کیا دیکھا کہ کعبہ بھی گویا کہ جھوم رہا ہے، بلکہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے دادا کہ کعبہ شریف جو ہے اللہ اکبر اللہ کے حبیب کی گھر کی طرف یعنی سیدہ آمینہ کی گھر کی طرف جو ہے جھک رہا ہے۔ مجھے ذرا بتائیں کہ ولادت کسی کی ولادت کے موقع پر کیا ایسا ہوا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے کتابوں کے اندر مل جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ گڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھے کہ گڑھنا بہت مشکل ہے اور پڑھنا بہت آسان ہے، پڑھ کر بیان کرنا آسان ہے، گڑھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو بات پتہ ہی نہیں ہے وہ گڑھنے میں اللہ اکبر بہت گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو کسی چیز کو گڑھا نہیں گیا بلکہ ہر چیز جو ہے آپ جو ہے بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور کتابوں بھی جو ہے آج کل کی نہیں ہے بلکہ آپ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا 800 سال کی اللہ اکبر مدارج النبوہ ہیں، اسی طرح مواعید ہے، السیرۃ النبوہ ہے، شواہد النبوہ ہے، یہ ساری کتاب آپ جو ہے اٹھائیں گے تو اس میں تو ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ آپ جو ہے حجم بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر حضور کی ولادت پر یہ ساری چیز ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ اکبر ساری کائنات جس کے صدقے میں بنائی، پھر اس کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا الگ ہی جشن جو ہے منایا۔ آگے کی داستان انشاءاللہ جو ہے میں آگے بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے تو کس اللہ اکبر حالت کے اندر ہم اور آپ جو ہے دنیا میں آئے، تو ہم جو ہیں اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، خون کے اندر لت پت ہوتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں، مگر یہ ہمارا اور آپ کا نبی بے مثال نبی محمد ہمارے بڑی شان والے اللہ اکبر جس طرح تشریف لائے اس طرح نہ کوئی تشریف دنیا میں لایا ہے اور نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے نبی سے وابستہ ہو جائے اور ان کا دامن تھام لے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ اکبر جو ہے آپ اپنی آخرت کو ان کی گستاخیوں کر کے نب جو ہے بگاڑے۔ یاد رکھیں کہ قبر کے اندر کسی کو کام نہیں آنا ہے، قبر میں اگر کام آنا ہے وہ آمینہ کے لال کو کام آنا ہے، اور آخری جو قبر کے اندر سوال کیا جائے گا وہ سوال بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر یہ سوال آپ نے جو ہے جواب صحیح دے دیا تو پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کا یہاں آنا کامیاب ہے۔ اور اسی سوال کے اندر اگر ناکام رہے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی عالم مدد نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی اولاد جو ہے ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اگر مدد چاہتے ہو اور قبر کے اندر کامیابی چاہتے ہو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیسی شان حضور علیہ السلام کی ہے اس طرح ہمیں جو ہے ان کی شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ رب من